بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ جو بھی کام کرتی ہیں الٹا ہی پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ اتنے اشتہارات اخبارات سے لے کر ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر اتنے اشتہارات کبھی نہیں دیکھے گئے ماضی میں، اور اس طرح کے اشتہارات 60 صفحے کے نئے اخبارات چھاپے گئے، اخبارات کا بیڑا غرق کر دیا گیا، جس طرح الیکٹرانک میڈیا کا کیا گیا ہے کہ اخبارات میں خبروں کی صورت میں اشتہار دیے گئے، کیسے جیسے وہ خبریں ہوں، پورے صفحے کے اشتہار، اتنا پیسہ لگایا گیا لیکن کوئی بیانیہ نہیں بن رہا۔ جلسے کیے گئے، سرکاری وسائل کا استعمال کر کے کیے گئے، اپنے لوگ دانیال عزیز جیسے لوگ وہ بول اٹھے جو پہلے ان کے ساتھ تھے کہ وہاں کے علاقہ جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی وہاں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، پھر جا کر ٹک ٹاکس بنائی تو وہاں پتہ لگ گیا کہ وہ تو بچیاں کسی اور جگہ سے لائی گئی تھی جو گلے مل رہی تھی، جو رو رہی تھی مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ کس طرح سے پھر بچوں کی گواہی آ جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بٹھائے جاتے ہیں تو وہ تو وہاں کے تھے ہی نہیں، یہ سب گواہیاں بچے دینے لگ جاتے ہیں پروگرامز میں۔ تو کہیں بالکل ڈراماٹائز کیا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ چھاپا مارنے آ رہی ہیں، جلاہ و جلال ہوتا ہے، بہت لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اور جناب وہ ڈاکٹر کو نکال دیا، اس کو ہٹا دیا، فلاں کر دیا، مگر کارکردگی 0/0 سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور مائنس میں چلی گئی ہے۔ حامد میر صاحب بھی اس پر بات کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ میو اسپتال میں انجیکشن سے ایک اور مریض کی جان چلی گئی، جہاں بحق مریضوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ 26 سالہ دولت خان نامی دوسرا مریض بھی چل بسا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ خبر آئی کہ میو اسپتال میں پہلے 31 سالہ لڑکی ہے، وہ جاں بحق ہو گئی جو غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے تھا، یعنی اس انجیکشن کا ریئیکشن ہوا۔ 18 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور اوپر سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو پہلے دیکھا ہی نہیں گیا، اس کے ریئیکشن کو چیک ہی نہیں کیا گیا۔ اب 2 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مریم صاحبہ بھی حال ہی میں میو اسپتال گئی، وہاں پر چھاپا مارا تھا، اور ادویات نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر کو ہٹا دیا۔ بعد میں پتہ لگا کہ فنڈز خود حکومت نے نہیں جاری کیے ہوئے تھے، تو ادویات کہاں سے آنی تھی، تو وہاں گئی ہیں تو خبر الٹی آ گئی ہے، بجائے کہ اس کے بعد میو اسپتال میں بڑا کوئی کمال ہو جاتا، بڑا آئیڈیل وہ ہاسپٹل بن جاتا، جی ادویات کے لیے پیسے جاری ہو گئے ہیں جو کہ پہلے خود ان کی حکومت نے جاری کیے ہوئے تھے، کیونکہ مختلف ہاسپٹلز میں اس وقت فنڈز کی کمی ہے، کہیں ادویات نہیں ہیں، کہیں علاج اس طرح سے نہیں ہو رہا، کئی آپریشنز نہیں ہو رہے، یہ آئے دن خبریں ملتی ہیں۔ پھر مریم صاحبہ نے ایک بیڑا اٹھایا کہ جی صاف ستھرا پنجاب، اس میں بھی کام الٹ ہوا۔ ریڈی بانوں کا معاملہ آیا، اس پہ ڈان نے خبر دے دی کہ اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہو گئی ہے، وہ ٹھیکے ہی غلط دے دیے گئے، یا جس کو ٹھیکہ دیا گیا اس نے آگے سے، جس نے کم ٹھیکے کا ریٹ لگایا تھا 98,000 میں ریڈی دینے کا، اس سے آگے لے کر اس نے 50,000 کی دیہڑی فی ریڈی لگا لی۔ چاہے وہ گرین لائن کا منصوبہ ہو کہ یہاں سے موٹر سائیکل گزرے گی، وہ پانی میں بہہ گیا۔ ہر منصوبہ آپ دیکھیے، جو منصوبہ اناؤنس ہو رہا ہے پکڑا جا رہا ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں ایک طرف ستھرا پنجاب مہم، دوسری طرف صوبے میں جگہ جگہ گندگی اور کچرے کے ڈھیر، حکومتی دعووں کا پول کھول رہے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہم تو اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، لیکن عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ حامد میر صاحب نے نہ صرف یہ ٹویٹ کی، ایکس پہ پوسٹ کی، بلکہ رپورٹ بھی چلا دی۔ مانگوں کی شہر لاہور میں جا بجا گندگی کے ڈھیر ستھرا پنجاب پروگرام کا منہ چلا رہے ہیں۔ تخت علاقوں کے سوا کے شہر میں صفائی کا کوئی مناسب انتظام نہیں، کے کنٹینرز غائب ہیں، شہری کے دل سے بڑا کوڑا، بدبو اور صفائی کے کنٹینرز غائب ہیں، صفائی کا کوئی انتظام نہیں، بدبو ہے، گندگی ہے، یہ دیکھیے، جبکہ اس میں مکھیوں کی افزائش بھی ہوتی ہے۔ تعفن اور مکھیوں کے باعث شہری وبائی امراض میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ تعفن اور بو کے باعث شہری وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ رپورٹ چلی ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں۔ اور بزرگ اور خواتین کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت گند ہوتا ہے، وہ کوڑا جو باہر ہم لوگ رکھتے ہیں ڈسٹ بین میں اٹھایا نہیں جاتا کتنے دن، پھر بارش ہو جاتی ہے، مچھر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح بازاروں کا حال ہے۔ یہ بہت کیمروں میں فوٹو اتارتے ہیں، دکھا رہے ہیں بڑی صفائی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے بزرگ بھی سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی فوٹو اتارتے ہیں، آتے ہیں، اشتہار بازی ہو رہی ہے کہ جی بڑی صفائی ہو رہی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھ لیجئے اصل حقیقت لوگ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں گلا بیٹھا ہوا ہے، سارا دن یہاں مٹی میں بیٹھ، مٹی اتنی اٹھتی ہے کہ بولا نہیں جا رہا، گلے میں اتنی پرابلم ہے، اب آپ کیا کریں؟ گند اتنا، مچھر اتنا ہو گیا، اور اس چاہیے ایک کی نہیں، بدبو آتی ہے، اسمیل بہت آتی ہے، جانور لیں یہ مریض آپ دیکھ لیجئے، ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں۔ یہ ہے مریم نواز صاحبہ کا ستھرا پنجاب، یعنی ہر سکیم، اخبارات، اشتہارات، ان کی نظر ہے، حقیقت میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کے خلاف ویڈیو بنائی تو اس پر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جی آپ دوران ڈیوٹی آپ نے ویڈیو کو بنائی۔ دوسری طرف
آپ دیکھیں یہاں مریم کو ہر طرح کی سپورٹ ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پیسہ ہے, تمام لوگ ساتھ ہیں, اور طاقتیں جو ظاہری پاکستان میں بڑی ضروری ہوتی ہیں وہ بھی ہیں, اوپر چچا جان ہیں وہ بھی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں, ہر چیز کی اجازت ہے کھلی, جتنا مرضی فنڈز کا استعمال کریں, جو چاہے کریں, پرانے جتنے بھی پروجیکٹس تھے ان پر اپنی تختی لگا دیں, سب کچھ ہے یہاں. ہر طرح سے ہر ادارہ ان کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے لیے کیا ہے, کیونکہ تحریک انصاف گورنمنٹ ہے, سارے ادارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کمزور کرنا ہے, یقین جانیے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں, سہیل وڑائچ صاحب نے پورا کالم لکھ دیا اس پر کہ پچھلے دھرنے کے بعد علی مین گنڈا پور کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر پختونخوا سے گنڈا پور کوئی جلوس لے کر صوبے سے باہر نکلے تو پھر ان کی حکومت نہیں رہے گی. یعنی مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں, افسر اس طرح سے لگائے جا رہے ہیں. اب جو چیف سیکرٹری لگایا گیا ہے اور 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, ایک پرویز خٹک اور ایک چیف سیکرٹری. یہ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. اب بہت سے لوگ ادھر ادھر بھی کیے گئے ہیں وہاں پر بیوروکریسی میں کہ خیبر پختونخوا کو کنٹرول کر لیا جائے, تحریک انصاف کو یہاں پر کمزور کر دیا جائے. گنڈا پور کی اگر حکومت گرانی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے, تو پرویز خٹک صاحب چونکہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ان کو افسران کا دیگر کا پتہ ہے کہاں سے کس طرح سے کیا کرنا ہے, کس کی کوئی کمزوری ہے, کس طرح پکڑنی ہے, کیا کرنا ہے. اس لیے اس کام کے لیے پرویز خٹک کو لایا گیا. وفاقی کابینہ میں ایک اضافہ پرویز خٹک کا اس لیے کیا گیا, بدترین ہارون کو ملی, سب کچھ ہوا, صرف اضافہ کس لیے, ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو, تحریک انصاف کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. لیکن یہ حربے پہلے بھی ناکام ہوئے, اب بھی ہوں گے. انہوں نے تو پوری جماعت بنائی تھی اسی مقصد کے لیے. بہرحال اب یہ حکومت گرانے کے لیے, تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا گرانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے بقول سہیل وڑائچ صاحب کے. اور وہ کہتے ہیں میرے اندازے کے مطابق اسکیم پر کام شروع ہو گیا, اور پرویز خٹک شعبہ داخلہ امور میں آ کر پولیس اور ایجنسیوں کے تعاون سے یہ کام کریں گے. اب آپ اندازہ لگائیے, پولیس اور ایجنسیوں سے کام کیا لینا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ گرانے کا, امن و امان کا نہیں. یکسوئی نہیں ہوگی. خیبر پختونخوا میں پہلے ہی آپ دیکھیے کیا حالات ہیں امن و امان کے, بلوچستان میں دیکھیں, پورے ملک میں آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پرویز خٹک پولیس کو, ایجنسیوں کو استعمال کرو تحریک انصاف کے خلاف, تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو بھی گرانا ہے, تحریک انصاف کو بھی کمزور کرنا ہے. یہ ہے مقصد, آپ انداز لگائیے. اب یہ پرویز خٹک کی کابینہ میں شمولیت اور گنڈا پور حکومت گرانے پر کام اور تیاری شروع ہو چکی ہے, اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ بھی اس لیے لائے گئے, ان کو بڑی اچھی طرح پرویز خٹک جانتے ہیں. یہ ساری پیچھے کہانی ہے. باقی سہیل وڑائچ صاحب کا جو پورا کالم ہے جس میں یہ ذکر ہے, وہ میں نے پورا کالم پڑھا ہے, اور اس میں وہ نون لیگ کے اندر بھی دراڑوں کا ذکر کرتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوں, خاص طور پہ محسن نقوی پر جو حملے کیے جا رہے ہیں. کالم ان کا ہے جی کابینہ میں توسیع اور نئے تنازعات. اس میں لکھتے ہیں محسن نقوی پر جو حملے ہیں, محسن نقوی سمجھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کیے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ جی ہمارا تو کوئی زور نہیں چلتا, فلاں نہیں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ کی صورت میں, دیگر لوگوں کی صورت میں ہو, یا پنجاب سے ہوں حملے, جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کرکٹ میں اور فلاں فلاں. تو محسن نقوی صاحب اس شرط پر آئے تھے وزارت داخلہ میں کہ وہ ظاہر ہے وزارت داخلہ میں ہوں گے تو ایک بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے, اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ایجنسیاں نیچے ہوتی ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ یہ وہ پکڑنا یہ وہ سب ان کے پاس. تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ پی سی بی کا میں چیئرمین رہوں گا, اس شرط پر میں وزیر بن رہا ہوں. سینیٹر تو ہیں ہی, اب اگر وزارت چھوڑتے ہیں تو وہ صرف اور صرف پی سی بی کے چیئرمین رہیں گے, اور سینیٹر تو رہیں گے لیکن وہ سنبھالے کیونکہ ان کی پہلی خواہش پی سی بی تھی, تو وہاں وہ چلے جائیں گے. اس سے تنازع بڑھے گا سہیل وڑائچ صاحب کے بقول. پھر طلال چودھری اور رانا ثناء اللہ الگ الگ کیمپ کے ہیں, تو رانا ثناء اللہ کو فیصل آباد میں کنٹرول حاصل ہے, طلال چودھری اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر کے اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہیں گے. پھر اس کے علاوہ جو کابینہ میں لوگ لگائے گئے ہیں جن کی جو ایکسپرٹیز ہے اس طرح استعمال ہی نہیں ہو رہے, وہ یعنی جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے, خالد مکسی سے لے کر جو وزارت دی گئی ہے مصطفیٰ کمال کو, ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس وزارت سے. اس طرح جتنے بھی وزیر لگائے گئے ہیں کوئی اور مقصد سمجھ نہیں آ رہا, صرف یہ کہ کس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے. اور اس کا ذکر جناب نجم سیٹھی صاحب نے اپنے شو میں کیا ہے کہ سب نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے کابینہ میں. میں نے کہا تھا کابینہ میں نئے شامل ہونے والے پی ٹی آئی کی ایسی تیسی کرنے آئے ہیں, مگر ان کی قوت ہی نہیں, سب سفارشی ہیں. نجم سیٹھی صاحب مزید کہتے ہیں 8-9 لوگوں کو بھائی لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے عائشہ ناز صاحبہ جو کو اینکر ہیں, ہوسٹ ہیں اس پروگرام کی, انہوں نے جب اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کہا تو اس پر نجم سیٹھی صاحب نے کہا نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں, بھائی لوگ کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نہ استعمال کیا کریں آئندہ. 8-9 لوگوں کو بھائی لوگوں نے سلیکٹ کیا, 4-5 نواز شریف اور 6-7 شہباز شریف کی سفارش پر آئے نجم سیٹھی. تو سفارشی لوگ ہیں, کارکردگی لیے نہیں آئے, اپنے اپنے کیمپ کو بٹھانا ہے, اپنے اپنے کیمپ کو نوازنا ہے, ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے, اور کام کیا ہے, تحریک انصاف کے خلاف چلنا ہے. جب فوکس آپ کا یہ ہوگا تو پھر حالات وہی ہوں گے جو آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں, جو پنجاب میں نظر آ رہے ہیں, جو بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں, جو خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب نے تو لکھ دیا کہ پرویز خٹک کو لایا گیا کہ ایجنسیوں اور پولیس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور اس کا استعمال تحریک انصاف کے خلاف کرنا ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو تب سے یہ ہو رہا ہے, پچھلے 3 سال سے ان کی گورنمنٹ کو ختم کرنے سے یہ ہو رہا ہے.
इलेक्शंस मैनेज करने से हो रहा है, हर तरह से उनको दबाने के लिए हो रहा है। लेकिन देखिए नई मिसालें कायम हो रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूरत में, सेनेटर इजाज चौधरी की सूरत में, मियां महमूद रशीद की सूरत में, यानी लोग इस तरह से डट गए हैं कि अब मिसालें इनकी दी जाएंगी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की सूरत में, फिर जो खवातीन हैं उनमें नौजवान खवातीन आप देखिए, आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, इस तरह तैयबा राजा और जितनी खवातीन ने जितना जुल्म था वो आप देख लीजिए, और इसी तरह कारकुन। तो अब कहा जा रहा है मिसालें इनकी दी जाएंगी। तो तहरीक इंसाफ के बारे में सुहेल बड़ाई साहब भी कहते हैं कि उनका वोट बैंक, इस कॉलम में आखिर में अगर आप पढ़ें तो उसमें डिटेल में है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है, मजबूत है, तहरीक इंसाफ ताकतवर से ताकतवर होती चली जा रही है, और नून लीग का हाल काफ लीग वाला होने जा रहा है। ना इनसे बयानियां बन रहा है, ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश बहुत करते हैं कि जी हमने इकोनॉमी में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बात बन नहीं पा रही। चाहे वो किसी को भी ले आए, काबीना में कोई ज़ैफ़र रहमान, कोई लिखारी, कोई सहाफ़ी, कोई एंकर ले आए, कोई कारोबारी ले आए, कोई पुराना वासिक ले आए, लेकिन कोई बात नहीं बन रही, इनकी बयान नहीं बन रहा। तो मैं ये अर्ज करता हूं बड़े अदब से, सुहेल बड़ाई साहब ने अपने लिहाज से लिखा कि ये सारा कुछ इसलिए है कि बयान नहीं बन रहा, फलां नहीं हो रहा, लोग भी कर लिए हैं, सिफारिशी आगे फलां आगे। फोकस डिलीवरी नहीं है, फोकस अवाम नहीं है, फोकस ये नहीं है कि जी अवाम की जिंदगी बेहतरी लाया जाए, ये लाया जाए, क्योंकि वोट लेकर नहीं आए और इनका फोकस कहीं और है। जिन ताकतों के जरिए ये इक़्तिदार पर आ चुके हैं, ये सिर्फ उसी तरफ फोकस रखे हुए हैं, अवाम को छोड़िए। फिर दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ को मेन टारगेट इनको ये मिला हुआ है, बकौल नजम सेठी साहब, कि इनको लाया इसलिए गया है, इनको लाया कोई टेक्निकल गवर्नमेंट नहीं है, इनको लाया इसलिए गया है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह से आपने कमजोर करना है, तोड़ना है, खात्मा करना है। तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो जब फोकस ही वो होगा तो डिलीवरी फिर कहां से होगी, बयानिया फिर कहां से बनेगा, जिंदगी में बेहतरी कहां से आएगी। तो ये असल वजह है इन सब नाकामियों की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।